السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اب ٹیڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے. دو واقعات انڈیا سے جناب رپورٹ ہوئے ہیں اور اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی سوسائٹی میں بس یہی ایک چیز رہ گئی تھی. اب یہ ان کا جو معاشرہ ہے وہ یہاں تک بھی پہنچ گیا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، ان کو دکھ تکلیف پہنچانے کے لیے وہ اس حد تک بھی اب جانے کے لیے تیار ہیں کہ وہاں پہ ایک پنڈت اور ایک ہندو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے بارے میں نازیبا قسم کے کلمات جو ہے وہ اور کہیں نہیں بلکہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ ایک پنڈت کی جانب سے ادا کیے گئے ہیں. ایک یہ کہانی، یہ سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس حد تک نفرت پائی جاتی ہے ان کے معاشرے کے اندر. یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے جب بات آتی ہے ان کے ساتھ ظلم تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ہی ساتھ نریندر مودی کی رنگ بازیاں، کل ایک ایونٹ ہوا ہے جس کے اندر اس کی رنگ بازیاں ذرا تھوڑی سی میں نے آپ کو دکھانی ہے. یہ کس طرح ٹوپی پہناتا ہے اپنے انڈینز کو، اپنی عوام کو، یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پاکستان ایئر فورس کے کوبراز، یہ کوبراز کون ہیں، یہ کوبراز کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا کام تھا اس حالیہ جنگ کے اندر، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اب میں ایک سب سے پہلی جو سٹوری میں شامل کرنا چاہوں گا، پچھلے 2 دن میں ایک سٹوری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی لیکن ہم اسے کور نہیں کر سکے کیونکہ اور خبریں جو ہیں وہ بہت ہوتی ہیں. ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ویلاگ جو ہے وہ 20 منٹ کا رہے، 20 منٹ سے زیادہ نہ جائے. تو کئی دفعہ کچھ عام سٹوریز ہم سے مس بھی ہو جاتی ہیں. میں آئی ول ایکسیپٹ دیٹ رسپانسبلٹی، لیکن پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آنے والے ویلاگس کے اندر جو ہے وہ کور کریں. حافظ آباد کے اندر ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ، دل دہلا دینے والا واقعہ جو ہے پیش آیا، جہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ 3 افراد کی جانب سے زیادتی کی گئی، اجتماعی زیادتی کی گئی. اور جو اور بھی زیادہ مطلب قابل افسوس بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے شوہر کے سامنے جو ہے یہ زیادتی کی گئی. تو یہ کافی یہ سٹوری جو ہے یہ ڈسکس ہو رہی تھی. تو اس کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ وہ جو تینوں اس کے اندر افراد تھے، ویسے ٹوٹل جو افراد ہیں وہ 4 ہیں اس کے اندر نامنیٹڈ، تو ان میں سے 3 کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا یا پھر وہ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں. اچھا، یہ واقعہ جو ہے تھوڑا سا میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے مقامی پولیس یہ بتا رہی ہے کہ یہ 1 ماہ پرانا واقعہ ہے. یہ کوئی ریسنٹ واقعہ نہیں ہے، 1 ماہ پرانا واقعہ ہے. لیکن اس کے اندر بھی کچھ اور ڈیولپمنٹس جو ہے وہ ہوتی رہیں. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس دوران جو ہے وہ پولیس نے ان کے خلاف جب FIR کاٹی گئی ہے تو جو خاتون کے جو شوہر تھے ان کی جانب سے مقدمہ جو ہے وہ درج کروایا گیا. اور اسی دوران ان ملزمان کی جانب سے اس واقعے کی ویڈیو فوٹیج بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی گئی. مقدمے کے اندراج کے اگلے ہی دن 4 جون کو جو ہے وہ مقامی پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا. پھر اسی رات ملزم جو ہے وہ پراسرار طور پہ ہلاک بھی ہو گیا. CTD حافظ آباد کے انچارج نے بتایا کہ ملزم کو حراست میں لینے کے بعد دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں ملزمان نے اپنے ساتھی کو چھڑانے کے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں زیر رات ملزم بھی جو ہے وہ مارا گیا ہے. اس زیادتی کا واقعے کا جو دوسرا ملزم ہے اس کا نام لائق بتایا جاتا ہے اور وہ آج پولیس مقابلے کے اندر جو ہے وہ بھی ہلاک ہوا ہے. تو پولیس کے مطابق پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوٹ نانک کے قریب ایک چھاپہ مارا تو پولیس پر فائرنگ ہوئی اور جوابی فائرنگ میں جو ہے یہ ملزم جو ہے یہ بھی اس کے اندر ہلاک ہوا ہے اور اس کی لاش جو ہے وہ مردہ خانہ میں پہنچا دی گئی ہے. ملزم لائق نے اپنے 2 ساتھیوں اکرام مانگٹ اور خاور کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یہ زیادتی کی تھی. حافظ آباد پولیس کے مطابق ملزمان کا چوتھا ساتھی چاند جو ہے وہ اس دوران ویڈیو بنا رہا تھا اس سارے واقعے کی، اور یہ واقعہ جو ہے وہ 1.5 ماہ قبل مانگٹ اونچا کے علاقے کے اندر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ چاروں ملزمان جو ہے وہاں سے فرار ہو گئے تھے. اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے اس خبر کے اندر کہ 2 پولیس افسران جو ہیں یا جو انچارج تھے اس چوکی کے، انہوں نے وہاں سے ان ملزمان سے رشوت لے کے ان کو چھوڑا بھی ہے اس دوران، لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ گرفتار ہوئے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور اب ان پولیس والوں کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو مطلب ان کو زیادہ سے زیادہ نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا، بس یہی ہوگا. تو اس قسم کے یہ جو کرائمز ہوتے ہیں نا، یہ میری نظر میں، یہ میری رائے ہے کہ یہ ٹیررزم کورٹس کے اندر آنے چاہیے. ان کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ دہشت زیادہ حرکت کوئی نہیں ہوتی. دہشت گردی پھیلانے کے مترادف یہ چیز ہے کہ ایک میرڈ عورت کے ساتھ جو ہے اس کے میاں کے سامنے زیادتی کی جائے.
آپ صرف اندازہ کیجئے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس خبر کو سن کے ہی کہ کس قسم کے بھیڑیے آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. تو ابھی چوتھا ملزم جو ہے وہ ابھی بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آیا ہے. امید کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ جلد از جلد پولیس کے گرفت میں جو ہے وہ آ جائے گا. اس کے علاوہ ایک خبر جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جیل میں 5 جون کو وکلا سے گفتگو کی ہے, اور وہ گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ جی جنگل کے بادشاہ نے عہدے سے برطرفی کے بعد زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بی بی کو پیغام پہنچایا کہ آپا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ موسٹ پرابلی بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ جناب ان کو جب ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے الیجڈلی زلفی بخاری کے ذریعے جو ہے وہ بشرا بی بی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, مگر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا سیاسی اور حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا میں ملاقات نہیں کروں گی. جس کا عاصم منیر یہاں اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کے ذریعے انتقام لے رہا ہے, غیر قانونی طور پر تعینات اس کرنل کے ذریعے کے نزدیک عدالتی احکامات کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. عاصم منیر اب ذاتیات پر اترا ہے. اس کی ماں پر میری اور بشرا بی بی کی 4 ہفتوں سے شیڈیول ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی اور قیدیوں کو میسر دیگر بنیادی انسانی حقوق بھی مکمل معطل ہیں. قوم تاریخ کی درست سمت میں کھڑے صحافیوں, وکیلوں اور سیاستدانوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ کون آئین, جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون بادشاہ سلامت کے حکم کی پیروی میں انہیں روند رہا ہے. جو سیاستدان لیلوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکے ہوئے ہیں, قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. 4-5 چیزیں ہیں جس کے اندر پرابلمٹک ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو آیا ہے. ایک تو یہ بات کہ جناب بشرا بی بی سے جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب کے ذریعے رابطہ کیا گیا تھا, تو یہ اتنے سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو. مثال کے طور پہ یہ واقعہ غالباً میرے خیال میں 2018 یا 19 کا بنتا ہے اگر ہم ٹائم لائن کے حساب سے جائیں, تو یہ 6-7 سال میں زلفی بخاری صاحب نے آج تک یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ کیوں اتنے چپ کر کے بیٹھے رہے؟ چلیں مطلب بعد میں تو زلفی بخاری صاحب بھی باہر چلے گئے تھے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اگینسٹ تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک واضح موقف سامنے ہے نا, کئی سال ہو گئے ہیں اب اس بات کو. تو یہ زلفی بخاری صاحب نے آج تک یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ سب سے بڑی گواہی تو وہ ہوتے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے واقعی یہ پیغام جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی طرف سے آیا تھا. انہوں نے تو آج تک یہ بات کوئی نہیں کی. سب سے بڑی گواہی تو ان کی ہونی چاہیے. ایک پوائنٹ نمبر 2, اس میں انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی نے کہا کہ میرا سیاسی اور حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب تو میرے خیال میں یہ آ چکا ہے, کلیئر کٹ بات ہے. فرح گوگی کون تھی, فرح گوگی کا کیا لینا دینا تھا, فرح گوگی اور ملک ریاض کے حوالے سے کیا ٹرائنگل بنا ہوا تھا, سب جانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بشرا بی بی کا جو ہے وہ سیاسی معاملات کے ساتھ تعلق نہیں تھا, ان کا تعلق رہا ہے. ہاں آپ اسے اکنالج نہیں کرنا چاہتے, ایک چیز یہ ہے آپ اسے اکنالج نہیں کرنا چاہتے. تیسری بات یہ کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی, ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ ہاں یہ پوائنٹ ویلڈ ہے. اگر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بشرا بی بی سے ملاقاتیں ہونی چاہیے, ان کو سہولیات فراہم ہونی چاہیے, جیل میں جو بھی سہولیات وہ ڈیزرو کرتی ہیں وہ ضرور انہیں ملنی چاہیے. لیکن یہ جو سٹوری ہے اس کے اندر بہت سے جھول ہے. اب اس سٹوری کے پیچھے میں ہمیشہ بات کر رہا ہوں, سٹوری میں کیونکہ جھول ہے لیکن اس کے اوپر بھی بہت سے تجزیے جو ہے وہ اب شروع ہو گئے ہیں. بڑے بڑے ویلاگ جو ہے وہ پوری اس سٹوری کے اوپر ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ جناب اینجو ایسی. مائی کویسچن اگین از کہ اتنے سال کے بعد آ کے اب یہ ڈیٹیلز کیوں باہر آ رہی ہیں؟ یہ ڈیٹیلز تو پہلے دن سے باہر آ جانی چاہیے تھی, وہ اسی وقت آ جانی چاہیے تھی, لیکن اس وقت نہیں آئی. اور دوسری بات یہ کہ جب عاصم منیر صاحب جب آرمی چیف بنے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب وہ آرمی چیف بنے تھے تو اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت, تو عارف الوی صاحب نے تو مبارکباد پیش کی تھی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بن گئے. کوئی اس قسم کے واقعے کا ذکر نہیں ہوا تھا, کوئی کچھ نہیں ہوا تھا, کوئی بات نہیں کی تھی. آپ لوگوں نے تو اس وقت بہت کوشش کی تھی, بلکہ عارف الوی صاحب تو یہاں پہ آن دا ریکارڈ یہ بات جو ہے وہ صحافیوں کے سامنے کہہ چکے کہ ہم نے تو کئی دفعہ عاصم منیر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن رابطہ ہو نہیں سکا, پیغامات بھی پہنچائے لیکن پیغام پہنچ نہیں سکا. تو پھر لیکن اب جو ہے وہ اس قسم کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, تو تھوڑے سے جھول ہیں ذرا اس سٹوری کے اندر, جو میں نے کہا ذرا اس کو ذرا پن پوائنٹ کر دیے جائیں کہ 7 سال کے بعد اب جا کے یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں کہ زلفی بخاری کے ذریعے سب کچھ پیغام پہنچایا گیا تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا ساتھ والے ملک کی طرف بھی چلتے ہیں, وہاں پہ کیا ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں. ایک تو نریندر مودی جناب آج اس نے جا کے جو ہے وہ ایک چناب ریل برج اس نے جا کے افتتاح کیا. اب چناب ریل برج جو ہے یہ بیسیکلی مقبوضہ کشمیر کے لنکیج کے لیے جو ہے یہ برج جو ہے وہ بنایا گیا ہے, اور یہ بیسکلی 2014 میں منموہن سنگھ اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, یہ ان کی جو ہے وہ ایک آئیڈیا تھا کہ جی یہاں پہ ریل برج جو ہے بننا جائے. لیکن ظاہری بات ہے نریندر مودی نوز ہاؤ ٹو ہائی جیک این ایونٹ. بڑی انٹرسٹنگ, آج میں لائیو دیکھ رہا تھا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. میں ایکچولی اس لیے دیکھتا ہوں, آئی جسٹ وانٹ ٹو سی کہ گودی میڈیا ان کا جو ہے وہ کس طرح بیٹھ کے لٹرلی مودی کی گود میں بیٹھ جاتا ہے جا کے, کیونکہ مودی نے جب لائیو آنا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ لوگ کیا حرکتیں کرتے ہیں.
انٹرسٹنگ بات یہ ہے مودی نے کیا ڈرامے بازیاں وہاں پہ کی کہ اس برج کے اوپر نا انڈیا کا جھنڈا پکڑ کے اینج 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 کر کے نا پورے برج پہ چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, مطلب اٹ لک سو اسٹوپڈ, وائی یو ڈوئنگ دیٹ. آپ نے برج کا افتتاح کرنا ہے, سیدھا سیدھا یوں کر کے فیتا کاٹیں, یا اس نے یوں کر کے رسی ایک کھلی وہاں پہ, ٹھیک ہے, دیٹس گڈ انف. ایم ہی بیٹھ کے جھنڈا لے کے بیٹھ کے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں نا, یہ پورا مطلب سبھاش کا ہی ہے اس کے اندر, یا کرن جوہر یا سبھاش کا ہی پورا بالی ووڈ کا ڈائریکٹر ہے اس کے اندر. جب جھنڈا لے کے یہ دیکھیں نا تصویر, یہ جھنڈا لے کے جب چل رہا تھا نا, کوئی آس پاس نہیں ہے, مطلب کوئی بھی آس پاس کوئی قریب نہیں ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ مطلب میرے خیال میں تھوڑا بہت جو ہم نے تھوڑا اسٹڈی کیا ہوا ہے, یہ سیکیورٹی ڈیزاسٹر ہے. یہ کس طرح سیکیورٹی ڈیزاسٹر ہے, کیونکہ پرائم منسٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کھلے عام نہیں چل سکتے. آپ کو دور سے کوئی سنائپر شاٹ بھی لیا جا سکتا ہے آپ کا, لیکن اس کو اس بات کی پرواہ نہیں, وہ کہتا ہے بھائی جی میری مووی کلی بننی چاہیے, میرے آس پاس کوئی نہ آئے, میں جو نا وہ کراؤڈ کے ساتھ میں نہیں ہوں, میں اکیلا جھنڈا پکڑوں گا, میں اکیلا گھوموں گا. اینج لگتا ہے کہ اولمپک کے گولڈ میڈل جیتے ہیں, اور بیوقوفوں کی طرح برج کے اوپر جو ہے وہ جھنڈا لے کے چلنا شروع ہو گیا. اچھا وہ اس کے اوپر ظاہری بات ہے, وہ بی جے پی والے یا انڈین میڈیا جو ہے واہ 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 بہت کمال کر دیا. وہ عجیب رنگ بازیاں, عجیب ڈرامے بازیاں, بیسکلی جو کشمیری ہیں ان کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے. اور ابھی تک یہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے پہلگام کا, وہاں نہیں گیا. یہ نریندر مودی نے ابھی تک وہاں پہ لینڈ نہیں کیا. یہ لوگ اس کو کہتے رہے کہ پہلگام کا دہشت گردی کا واقعہ ہے, یہ تم جا کیوں نہیں رہے وہاں پہ؟ تمہیں وہاں پہ جانا چاہیے, پہلگام کے آس پاس جو ایریاز ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے. وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, وہاں پہ نہیں گیا ہے. جہاں پہ فوٹو آپس کا ایک سچویشن بنی ہے کہ جی برج کا افتتاح کرنا ہے, وہاں پہ فیتا کاٹنے کے لیے جو ہے پہنچ گیا. تو یہ اس کی رنگ بازی ہے, ہم نے کہا سوچا یہ بھی آپ کو ذرا دکھائیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر انڈیا سے آئی ہے وچ از ویری ویری کنسرننگ. ان کا ایک پنڈت ہے, اس کا نام ہے یوگی امیش پوری. آپ جانتے نہیں ہوں گے, میں بھی نہیں جانتا تھا, لیکن یہ چونکہ سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے تو پھر ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا سرچ کیا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی ہی نازیبا قسم کی اس نے گفتگو کی لائیو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے مختلف چینلز کے اوپر جو ہے نا ان کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے ہندو مسلم لڑائی کروانا, اور اکثر اس بنیاد کے اوپر یہ ٹاک شوز بھی. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کبھی اس طرح نہیں ہوتا. پاکستان میں کبھی بھی مذہبی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح مختلف مذاہب کے لوگوں کو, مثال کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے, ایک پریسٹ بیٹھا ہوا ہے, یا ایک جو ہے وہ پنڈت بیٹھا ہوا ہے, اور ان کی آپس میں لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں. یو نیور ایور سین دیٹ, کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ان کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے. یہ مختلف اس قسم کے ٹاپکس جو ہے وہ پک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹاک شوز کرتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ زی نیوز کے اوپر یہ بیسکلی یہ پروگرام ہو رہا تھا, اور اس پروگرام کے دوران یہ جو پنڈت ہے امیش پوری, اس نے ایک سوال یہ مطلب اپنے آرگومنٹ کے اندر بلڈ کرتے کرتے جو ہے نا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی ہی نازیبا قسم کی گھٹیا گفتگو کی, اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات جو ہے نا بہت زیادہ مجروح ہیں. وہاں پہ بڑا سخت غصہ ہے اس کے حوالے سے, اور مسلمانوں کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. مسلمانوں کے پریشر کے اوپر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے اس کے اگینسٹ, لیکن ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پنڈت ہے, اس کی اپنی وہاں پہ ہندوؤں کی جانب سے بڑی فالوئنگ ہے, اور وہاں پہ جب کوئی اس قسم کی بات آتی ہے تو یہ سارے ہندو جو ہے نا آ کے اس کو, جو بھی بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی. اور میں اس کی ایک اور ایگزامپل بھی میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ایک لڑکی ہے شرمستہ پنولی. اب یہ شرمستہ پنولی کون ہے؟ یہ بیسکلی انسٹاگرام کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بناتی تھی. اچھا ینگ لڑکی ہے, لیکن انتہائی نازیبا گندی لینگویج, گالیوں سے بھرپور لینگویج, یہ اس طرح کی بیٹھ کے جو ہے وہ ویڈیوز بناتی تھی. یہ جب ابھی ہوا ہے نا یہ پاکستان انڈیا کا یہ جو آپس میں جنگ ہوئی ہے, تو اس دوران یہ اس وقت بھی ویڈیوز بنا رہی تھی اور پاکستان کے حوالے سے الاپ شلاب بکواس کر رہی تھی, فضول قسم کی باتیں کر رہی تھی, گالیاں وغیرہ یہ ساری اس طرح کی چیزیں. لیکن اسی دوران جو ہے اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی نازیبا قسم کی اس نے گفتگو کی ایک ویڈیو کے اندر, جس کے بعد وہاں پہ مسلمانوں نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹرینڈز چلائے, اس کے اگینسٹ کمپلینس کی, اور وجاہت خان ایک مسلمان نوجوان ہے, اس نے اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کروایا. اس کے بعد شرمستہ پنولی جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد اس کے اگینسٹ ایکشن لینے کے بجائے آگے جا کے اس کو ہائر جو کورٹ تھا وہاں سے جا کے جو ہے وہ اس کو ریلیف مل گیا اور اس کو ضمانت مل گئی. اچھا صرف اور صرف ضمانت جو ہے وہ کلکتہ کی ہائی کورٹ جو ہے
اس نے اس کو ضمانت دی 10,000 روپے کے ذاتی مچلکوں کے عوض. اب وہاں پہ مطلب کوئی سنوائی نہیں کہ بھائی اس نے جو وہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں مطلب تقریباً کوئی 24-25 کروڑ مسلمان انڈیا کے اندر موجود ہیں, اور آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا مطلب آپ ہمارے مذہب کے حوالے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو پھر تو باؤنڈریز کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کریں گے تو وہ تمام مسلمان پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں آپ ان کے جذبات کو جو ہے وہ مجروح کریں گے. تو اس کا نہیں خیال رکھا گیا اور اس لڑکی کو چھوڑ دیا گیا. اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی, اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا, بلکہ اس کو کہا گیا کہ جی اگر آپ کے باہر جانے پہ پابندی ہے, ملک سے باہر جانے پہ پابندی ہے, لیکن اگر آپ نے جانا ہوگا تو آپ آ کے پرمیشن لے لیجیے گا, کوئی ایسی بات نہیں. اور وہ لڑکی جب یہاں سے باہر نکلی ہے, یہ دیکھیے گا یہ تصویر سامنے تھے, اینج کر کے کالا چشمہ پہن کے یوں کر کے جو ہے یہ لڑکی اس طرح باہر نکلی ہے. تو وہاں کے جو ہندو ہیں, کئی ایسے ہندو ہیں وہ اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں, مذاق اس بات کو اڑا رہے ہیں کہ دیکھا کیسا ہے, لے آئے نا ہم اس کو بچا کے. کیونکہ جیسے ہی اس کی گرفتاری ہوئی ہے نا تو وہاں کی جتنی بھی کٹر رائٹ ونگرز ہندو جو جماعتیں تھیں, تنظیمیں تھیں, وہ اس کے حق میں آ کے کھڑی ہوگی کہ چھوڑو اسے, اس نے کچھ نہیں کیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور بچی ہے, اس کو پتہ نہیں, بچی جو ہے وہ دنیا جہان کی گالیاں دیتی ہے بیٹھ کے, پوری ویڈیوز بناتی ہے, اس کو پورا پتہ ہے, وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں, 22 سال اس کی عمر ہے, اس کو پورا پتہ ہے وہ کیا بول رہی ہے. میں تو اس کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ سارے جتنے بھی یہ جو ہندوؤں کی تنظیمیں ساری اکٹھی ہو گئی کہ جی اس کو چھڑانا ہے, ہر صورت چھڑانا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ وکیل لا کے اس کے لیے کھڑا کر دیا گیا. اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ وجاہت خان, وہ مسلمان نوجوان جس نے ایکچولی یہ مقدمہ جو ہے اس کے اگینسٹ کیا تھا, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. رادر ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کے اگینسٹ وہ جو وجاہت خان ہے, 30 سالہ وہ نوجوان ہے, راشدی فاؤنڈیشن کا کو فاؤنڈر ہے یہ, اور اس نے یہ کمپلینٹ اس کے اگینسٹ فائل کی تھی. اس کے اگینسٹ ایکچولی اب ایف آئی آر کٹ گئی ہے, اور مختلف جو مقدمے کے اندر جو ہے وہ مختلف سیکشنز لگا کے جو ہے اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا, اور وہ بیچارہ اپنی جان کو لے کے بھاگ گیا, وہ روپوش ہو گیا. یہ حال ہے وہاں پہ کہ کمپلیننٹ جو ہے نا وہ اپنی جان بچا رہا ہے, اور جس کے اگینسٹ کمپلینٹ ہے وہ یوں کر کے اشارے کر رہی ہے. یہ فرق ہے. پھر یہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی پاکستان جو ہے وہ 2 نیشن تھیوری کی بات کیوں کرتا ہے. یہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, وہ فارغ ہو چکی ہوئی ہے. تو جب آپ مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں گے وہاں پہ, ابھی تو ایک اور سٹوری ہے, میں اگلے ویلاگ کے اندر وہ شیئر کروں گا, ابھی ٹائم میرے پاس کم ہے, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ایک اور کتنی بڑی زیادتی عید کے موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے کتنی بڑی ایک زیادتی کی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایئر فورس کے کوبراز کے حوالے سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو وہ خبر یہ ہے کہ ڈان نے اس کو ایکچولی آج رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو پاکستان فضائیہ کی جانب سے جو پائلٹس تھے جنہوں نے انڈیا کے جو لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں, اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا ہے وہ اسکواڈرن نمبر 15 کوبراز کے زیر استعمال جو جہاز تھے ان کے ذریعے یہ کیا گیا ہے. اور یہ اسکواڈرن نمبر 15 جو ہے یہ اعلیٰ سطح کے آپریشنز میں حصہ لینے کا وسیع تجربہ رکھتا ہے. یہ یونٹ 1956 میں قائم کیا گیا تھا, اور 1959 میں پاکستان کی پہلی تصدیق شدہ فضائی فتح کا یہ دعویٰ اس نے کیا تھا. 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اس اسکواڈرن نے کلیدی کردار ادا کیا, جبکہ سوویت افغان جنگ کے دوران ڈیورنٹ لائن کے ساتھ گشت اور دشمن کی نقل و حرکت روکنے کے فرائض بھی اس نے انجام دیے تھے. اس اسکواڈرن کو مزید اہمیت اس بات سے بھی حاصل ہے کہ موجودہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی اسکواڈرن نمبر 15 کے سابق کمانڈر جو ہے وہ رہ چکے ہیں, اور 7 مئی کی رات وہ اسلام آباد میں موجود پی ایف کے آپریشن سینٹر سے براہ راست مشن کی نگرانی کر رہے تھے. اس میں ڈان کی اس خبر کے اندر ایک اور بات بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے. یہ بات میں آپ کو آج سے چند دن پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ پائلٹس جنہوں نے ایکچولی بھارت کے یہ جہاز مار گرائے تھے, ان قریب ان کے لیے جو ہے ایک تقریب منعقد ہوگی جس میں ان کو ایوارڈس جو ہے وہ دیے جائیں گے. جب یہ ایوارڈس دیے جائیں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سے پائلٹ تھے جنہوں نے انڈیا کے جہاز گرائے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.